السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ معزز سامعین، آج شعبان کی 25ویں تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ہم کچھ دن بعد ایک ایسے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، جو بڑی سعادتوں والا مہینہ ہے، جو بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے ایک مومن پوری طرح فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں لگاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں، یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ وہ مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں اگر کوئی اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہے، برائیوں سے دور رکھنا چاہتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ مہینہ ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ اس مہینے کی جیسے ہی پہلی رات آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان کے دروازے، بعض روایتوں میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے، اور اس مہینے کے ختم ہونے تک یہ دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اس مہینے کے ختم ہونے تک وہ دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ازلی دشمن شیطان مردود کو اللہ رب العالمین انہیں پابند زنجیر کر کے انہیں قید کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی، تاکہ جو نیک اور صالح بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، وہ اس مہینے میں شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تمام تر نیک کام کرنے میں اپنا وقت لگا سکیں۔ یہ کتنا بڑا موقع ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہمیں دیا جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر شیطان کو جو ہمارے لیے نیکیوں سے دور رکھنے کے لیے ہر طرح کی چالیں چلتا رہتا ہے، اسے بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کے پسند کرنے والے، اے خیر کو طلب کرنے والے، آگے بڑھو، کیونکہ یہ خیر کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور تمہارے خیر کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے راستے ہموار کیے ہیں۔ تمہارے ازلی دشمن شیطان کو اللہ رب العالمین نے قید کر دیا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اے شر کے پسند کرنے والے، اے شر کو چاہنے والے، اپنے آپ کو شر سے، برائیوں سے دور رکھ اور اپنے شر سے باز آ جا، کیونکہ شیطان جو تمہارا ازلی دشمن ہے، اللہ رب العالمین نے اسے قید کر دیا ہے اور تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اس انتظام کے بعد بھی اگر تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے اور شیطان سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے نیک اعمال نہیں اختیار کیے، تو تجھ سے بڑا کوئی بدس نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو الغرض یہ وہ مہینہ ہے، تو یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہا گیا، منزلت والی رات، قدر والی رات۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنے سال جئیں گے،
ہاں، لیکن 1000 مہینے اگر آپ کاؤنٹ کر کے دیکھیں گے تو یہ 80 سال سے زائد ہوتے ہیں۔ انہیں بتایا اس سے بہتر ہے اس ایک رات کو پانا۔ اگر کسی نے صرف ایک رات کو پا کر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کے خیر سے محروم رہا، حقیقت میں ایسا آدمی خیر سے محروم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں۔ یہ مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، چند ہی دن گنتی کے بچے ہوئے ہیں ہمارے پاس، پھر اس کے بعد اس مہینے میں ہم داخل ہوں گے۔ اور یقین مانے ایک سچا مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دیے گئے مواقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں لگاتا ہے، جیسے کہ ایک تاجر اپنے تجارتی موسم اور تجارتی سیزن میں پوری طرح اپنی جان جھونک دیتا ہے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو الغرض اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی آئے گا، ہم اس میں داخل ہوں گے یا نہیں داخل ہوں گے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے، اگلے دن بھی آ سکتی ہے، رمضان سے ایک دن پہلے بھی آ سکتی ہے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اس رمضان کے مہینے کا ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے؟ نیت کر لیں، نیت کر لیں آپ کہ انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے کو پا کر کے، اس رمضان کے مہینوں میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تمام تر لمحات کو ہم صرف کر دیں گے اور اس عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے۔ اس بات کا ارادہ کریں، اور یہ ارادہ خالص ہونا چاہیے، کسی اور کے دکھاوے کے لیے، نام و نعود اور شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اللہ رب العالمین کے لیے آپ اپنی نیت کو خالص کریں اور پکا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اس مہینے کے آنے کے بعد اس مہینے کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، اس میں نیک اعمال ہم بجا لائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر اس رمضان کے آنے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، تو آپ کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ عمل کا ثواب لکھ دے گا جو آپ نے عمل نہیں کیا، لیکن ارادہ آپ کا سچا اور خالص تھا۔ تو اسی لیے سب سے پہلا کام ہمیں آج یہ کرنا ہے کہ ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مہینے میں داخل ہو کر کے ہم اس مہینے میں مکمل عبادتیں کریں گے اور اس مہینے کو اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے وعدہ کریں، عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں اور اپنے ارادے کو خالص رکھیں۔ اور دوسرا کام، توبہ کریں اپنے گناہوں سے، آج ہی توبہ کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل ہمارا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور جب زنگ آلود ہو جاتا ہے دل، تو پھر وہ دل کے اندر شوق اور ذوق پیدا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، جس چیز میں شوق اور ذوق نہیں ہوتا اس کام کے کرنے میں لذت بھی نہیں آتی ہے، مزہ بھی نہیں آتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس آنے والے مہینے کے اندر ہم خوب عبادتیں کریں اور عبادتوں میں ہمارا دل لگے، عبادتوں میں ہمیں مزہ آئے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ پھیلتے پھیلتے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، پھر وہ حق بات کو سنتا نہیں ہے، پھر اسے عبادتوں میں مزہ نہیں آتا ہے، اس کے دل میں شوق اور ذوق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو دلوں کو صاف کرنے کے لیے توبہ کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر عبادتیں کر کے اس کا مزہ حاصل کریں، تو مزے کے لیے ضروری ہے کہ ہم توبہ کر کے گناہوں کی لذت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، نیکیوں کی لذت کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا کام آپ کو رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ ویسے تو توبہ ہمیشہ اور ہر گناہ سے کرنی ہے، لیکن کیونکہ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک موقع ہے ہمارے لیے، تو اس کے لیے ہمیں ضروری اہتمام کرتے ہوئے، خصوصی اہتمام کرتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے، تاکہ گناہوں سے دل دھل جائے گا تو دل کے اندر عبادتوں کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا، اور پھر جب ہم عبادتیں کریں گے شوق اور ذوق کے ساتھ تو انشاءاللہ ہمیں ہماری عبادتوں میں مزہ آئے گا۔ تیسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ، رمضان کے داخل ہونے سے پہلے
ہمیں رمضان کے جو مسائل ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، ان کو جاننا چاہیے، علماء کے پاس بیٹھ کر کے سیکھنا چاہیے، چاہے مرد ہوں یا خواتین، ان کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ رمضان کے اندر ان مسائلوں کے بارے میں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان میں داخل ہونے سے پہلے روزے کے کیا مسائل ہیں، سحری کے کیا مسائل ہیں، افطار کے کیا مسائل ہیں، تراویح کے کیا مسائل ہیں، اور بہت سارے کاموں کے متعلق ہمارے کیا مسائل ہیں جو ہمیں درپیش آنے والے ہیں، ان سے متعلق علماء کے پاس بیٹھ کر کے سیکھیں، جانیں اور علم حاصل کریں، تاکہ جب ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو ہمارا عمل درست ہو۔ کیونکہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی ایک عمل کرتا ہے اور وہ عمل اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، اجر و ثواب کا باعث نہیں بنتا، بلکہ کبھی کبھار تو گناہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے علم حاصل کریں۔ رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، تو رمضان سے متعلق جو روزے ہم پر فرض ہیں اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے فرض عین ہے۔ تو یہ 3 کام رمضان میں داخل ہونے سے پہلے مجھے اور آپ کو کرنے ہیں۔ نمبر ایک نیت کریں، اور نیت اپنے اخلاص پیدا کریں، کیونکہ نیت کریں گے انشاءاللہ اگر رمضان میں داخل ہونے سے پہلے موت آ گئی یا درمیان رمضان میں موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے وہ اجر و ثواب لکھ دے گا، جو ہم نے عمل تو نہیں کیا لیکن ارادہ ہمارا پکا اور خط سچا تھا۔ نمبر 2، ہمیں توبہ کرنا چاہیے اپنے گناہوں سے، کیونکہ عبادتوں میں لذت کا ہونا یہ ذوق و شوق پر نربھر ہے، اور ذوق و شوق یہ گناہوں کی لذت کے ہوتے ہوئے کبھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، ہمیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ رمضان سے متعلق علم کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔